اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں چوڑیاں کیوں پہنتی ہیں؟ چمکتی چوڑیاں سپنوں کو جگا دیتی ہیں، چمکتی چوڑیاں سپنوں کو جگا دیتی ہیں، خوشی کے رنگ زندگی میں بھر دیتی ہیں، خوشی کے رنگ زندگی میں بھر دیتی ہیں۔ اسلام میں خواتین کے لیے چوڑیوں کا استعمال جائز ہے۔ زینت اور شرعی احکام کے حوالے سے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ زینت و سنگار۔ اسلام میں عورت کے لیے شوہر کے سامنے یا محرم رشتہ داروں کے سامنے زینت اختیار کرنا جائز ہے اور چوڑیاں پہننا اسی زینت کا حصہ ہے۔ ثقافتی پہلو۔ چوڑیاں صرف ایک ثقافتی روایت نہیں بلکہ یہ خواتین کے لیے حسن و جمال کی ایک شکل ہے جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ سب کلائیوں کی بات ہے، سب کلائیوں کی بات ہے، چوڑیاں کب حسین ہوتی ہیں، چوڑیاں کب حسین ہوتی ہیں۔ شرعی حدود اور احتیاط۔ غیر محرم سے پردہ، چوڑیاں پہن کر باہر نکلنا یا غیر محرم کے سامنے ایسی چوڑیاں پہننا جن سے آواز چھنکار پیدا ہو جائز نہیں ہے۔ یہ فتنہ کا باعث بن سکتا ہے۔ گھنگرو والی چوڑیاں۔ جن چوڑیوں جیسے کشمیری چوڑیاں میں گھنگرو یا گھنٹیاں لگی ہوں جن سے آواز نکلے، ان کا استعمال منع ہے، کیونکہ احادیث میں گھنٹی کی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ شوہر کی وفات پر۔ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کے دوران چوڑیاں پہننا منع ہے۔ چوڑیاں پہننا جائز ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی ثقافت کا ایک لازمی اور قدیم حصہ ہے جن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ پاک و ہند میں چوڑیوں کی تاریخ اور اہمیت درج ذیل ہے۔ تاریخی پس منظر۔ قدیم ترین ثبوت۔ چوڑیوں کا استعمال وادی سندھ کی تہذیب سے ملتا ہے۔ موہنجو داڑو کی کھدائی میں کانسی کی بنی ہوئی رقاصہ کا مجسمہ ملا ہے جس کے ایک ہاتھ میں چوڑیوں کی بھرمار ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ چوڑیاں پہننے کا رواج 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ مواد۔ تاریخی طور پر چوڑیاں مختلف مواد سے بنائی جاتی رہی ہیں جن میں ٹیراکوٹا، پکی مٹی، پتھر، سیپ، شیشہ، ہاتھی دانت، سونا، چاندی اور دیگر دھاتیں شامل ہیں۔ ثقافتی اہمیت۔ برصغیر میں چوڑیاں صرف زیور نہیں بلکہ یہ خوشحالی، شادی شدہ زندگی اور نسوانیت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اردو اور ثقافت میں اہمیت۔ سہاگ کی نشانی۔ پاکستان اور بھارت میں روایتی طور پر سرخ، سبز یا سنہری چوڑیاں سہاگ، شادی شدہ عورت کی نشانی مانی جاتی ہیں۔ شادی کی رسومات۔ شادی کے موقع پر چوڑا،
روایتی چوڑیاں پہننے کی خاص رسم ہوتی ہے۔ جدید اور روایتی آج بھی عید، شادیوں اور تہواروں پر خواتین شیشے، دھات اور لکڑی کی چوڑیاں پہننا پسند کرتی ہیں۔ زبان میں استعمال اردو محاوروں اور شاعری میں چوڑیاں پہننا اکثر نسوانیت، نزاکت یا بعض اوقات کمزوری کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ مرد ہو تو چوڑیاں کیوں پہن رکھی ہیں، تاہم اب اسے طاقت اور ثقافتی شناخت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ چوڑیوں کی اقسام: شیشے کی چوڑیاں سب سے زیادہ مقبول اور روایتی دھاتی چوڑیاں سونے، چاندی یا پتل کی بنی ہوئی چوڑا، شادی شدہ خواتین کا روایتی سیٹ، کڑے، دھات کے موٹے کڑے جو اکثر چوڑیوں کے ساتھ پہنے جاتے ہیں۔ چوڑیاں جنوبی ایشیا کی خواتین کے سنگار کا ایک ایسا لازوال حصہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جدید شکل اختیار کر چکی ہیں، لیکن ان کی ثقافتی قدر آج بھی برقرار ہے۔ خلاصہ: خواتین کے لیے چوڑیاں پہننا جائز ہے، بشرطے کہ وہ غیر محرم کی توجہ کا مرکز نہ بنیں اور ان سے آواز نہ نکلے۔ یہ ایک ایسا سنگار ہے جو عورت کی نزاکت اور شرم و حیا سے مطابقت رکھتا ہے، بشرطے کہ اسے حدود کے اندر پہنا جائے۔ ہاتھوں میں چوڑیاں ہوں یا اللہ کا ذکر دل میں جب ہو، یا اللہ کا ذکر دل میں جب ہو، اس کی ذات کا فکر پھر سب آسان ہے، سب مہربان ہے۔ اللہ کی یاد، ذکر دلوں کا حقیقی اطمینان ہے، جبکہ چوڑیاں دنیاوی خوشی کی علامت ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان دنیاوی خوشیوں جیسے چوڑیوں میں گم ہو کر خالق حقیقی اللہ کو نہ بھولے۔ اللہ کی یاد، ذکر دلوں کا حقیقی اطمینان ہے، جبکہ چوڑیاں دنیاوی خوشی کی علامت ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان دنیاوی خوشیوں جیسے چوڑیاں میں گم ہو کر خالق حقیقی اللہ کو نہ بھولے۔ دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔